آج کل معاشرے میں لوگوں میں بے جا ظلم و زیادتی عام ہو چکی ہے۔ ناجائز کیس کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، مار پیٹ کرنا، گالم گلوچ کرنا، کمزوروں پر زبان درازی اور ہاتھ دراز کرنا اور اس طرح کے کئی اور مظالم اور گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جس کے بعد مصائب و مشکلات میں وہ انسان گھر جاتا ہے۔ معاشرے میں آج کل ظلم و زیادتی عموماً غریب سے ہی کی جاتی ہے، جو ناقابل معافی جرم ہے۔ لوگوں میں ظلم عام ہے، جبکہ قرآن کریم اور احادیث میں ظلم کی مذمت اور ظالموں کے برے انجام کو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ظلم کو اللہ نے لوگوں پر حرام کر رکھا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تم میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے دیکھو تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم ظلمات و تاریکیوں کا باعث ہوگا، اور بخل، شہ، طمع و لالچ سے بچو، کیونکہ شہ نے ان کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے گزرے۔ یہ وہی چیز تھی جس نے انہیں خون ریزی اور ہتک حرمت پر آمادہ کیا۔ آئمہ لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا ظلم ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے، جس کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرے، فرمان الہی ہے، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس کی عبادت میں جو شرک کرے، جس کی یہ شکل ہے کہ اس کی بعض عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے پھیر دے، اور شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم خالق کائنات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے، وہ اس طرح کہ انسان خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جائے، واجبات میں کوتاہی اور سستی کرے، اپنے آپ کو انواع و اقسام کے جرائم، برائیوں اور گناہوں میں ملوث کر لے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نافرمانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا مفہوم ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں اور مخلوقات پر ظلم کرے، جس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کا مال ناحق کھایا جائے، انہیں ظلماً مارا جائے، گالی گلوچ دیا جائے، زیادتی کی جائے، کمزوروں پر ہاتھ دراز کیا جائے۔ ظلم عموماً کمزور آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا۔ ظلم کی کچھ اور شکلیں جو انسان اللہ کے بندوں اور مخلوقات پر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین کو ظلماً لے لیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، بلا شبہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عبداللہ اسدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو برملا نصیحت کرتے سنا، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بلا شبہ اس کی آہ بد دعا اور اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ یعنی رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو ظلم کے ارتکاب سے سخت تنبیہ فرماتے رہے اور انہیں ظلم کے برے نتائج اور دردناک اثرات سے بھی آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف مختلف جائز طریقوں سے مظلوم کی نصرت و حمایت کرنے، دوسروں کی عزت و آبرو اور ان کی املاک و جائیداد کی حفاظت کرنے اور حل حال میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے پر ابھارتے رہتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لہٰذا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کریمہ کے اوپر ظلم کو حرام فرما لیا ہے، اسی طرح سے اس نے لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ جو ظلم و ستم کرتا ہے اس کے اوپر اس کے ظلم و ستم کا وبال آ گرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ یعنی رکاوٹ نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا بنا کسی قید و شرط کے قبول ہوتی ہے اور اسے سیدھے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا پروانہ ملتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ قبولیت کا یقین رکھتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب گناہوں میں سے ظلم ایسا بے رحم گناہ اور بدتر خطا ہے کہ چاہے کافر کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہو تو اللہ کو برداشت نہیں، لہٰذا ہر حال میں ظلم سے بچنے کی تاکیدی وصیت فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرمائے، آمین۔